السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی، صفحہ نمبر 31۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاض اور غیر محذوفہ کالقاضی رفعا وجرا، أي في حالة الرفع والجر لا في حالة النصب، لاستثقال الضمة والكسرة على الياء دون الفتحة. ونحو مسلمية عطف على قوله كقاض، يعني تقدير الإعراب للاستثقال قد يكون في الإعراب بالحركة وقد يكون بالإعراب بالحرف. نحو مسلمية بخلاف تقدير الإعراب للتعذر فإنه مختص بالإعراب بالحركة. رفعا يعني تقدير الإعراب في نحو مسلمية إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجر. نحو جاءني مسلمية فإن أصله مسلموية بسقوط النون بالإضافة، فاجتمع الواو والياء والسابق منهما ساكن، وانقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء، ولم يبقى علامة الرفع التي هي الواو في اللفظ، فصار الإعراب في حالة الرفع تقديريا بخلاف حالة النصب والجر، فإن الإدغام لا يخرج الياء عن حقيقتها، فإن الياء المدغمة أيضا ياء۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی عبارت میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں، گفتگو اس بات کی چل رہی تھی پہلے سے کہ اگر کسی اسم معرب پر اعراب متعذر ہو تب بھی اعراب تقدیری ہو جاتا ہے، اور اگر اعراب دشوار ہو، ثقیل ہو، تو استثقال کی وجہ سے بھی اعراب تقدیری ہو جائے گا اس اسم معرب کا۔ تعذر اور استثقال میں فرق یہ سمجھا تھا آپ نے کہ جہاں پر اسم معرب کے آخر میں اعراب کو قبول کرنے کا لفظ ہی نہ ہو، اعراب کی صلاحیت رکھنے والا حرف ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اعراب متعذر ہوگا۔ جیسے مثلا کسی اسم معرب کے آخر میں الف مقصورہ ہے تو وہ تو اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے، تو وہاں ایسی صورت میں اعراب متعذر ہوگا، اور اعراب جو متعذر ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ استثقال اسے کہتے تھے کہ حرف کے آخر میں اعراب کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا حرف تو ہو، لیکن اس پر اعراب کا آنا زبان پر دشوار ہو، کہ اگر ہم اعراب پڑھیں گے تو زبان پر دشواری ہوگی محض، تو اب اس کو استثقال کہتے، تو استثقال کی بنا پر بھی اعراب تقدیری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال دی تھی قاضن، کہ قاضن اگر بغیر الف لام کے لے کر آئیں تو قاضن اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا محذوف ہو جائے گی، یا القاضی الف لام کے ساتھ لے کر آ جائیں اسی کو، تو الف لام کے ساتھ لے کر آئیں تو اب ایسی صورت میں تنوین تو نہیں آئے گی۔ پہلی صورت میں بغیر الف لام کے لے کر آئے تو تنوین کی وجہ سے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تھی، اور جب الف لام کے ساتھ لے کر آئیں اور کہیں جیسے کہیں القاضی، تو اب ایسی صورت میں تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین تو نہیں ہوگا لیکن یا ساکن رہے گی۔ بہرحال صاحب کافیہ کہہ رہے ہیں کہ قاضن، یا کو حذف کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے قاضن کہیں، اور غیر محذوفہ، یا اس طور سے کہیں کہ یا محذوف نہ ہو، جیسے کہ الف لام کے ساتھ القاضی۔ تو قاضی کا اعراب حالت رفعی میں رفعا و جرا، حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوگا اور حالت جری میں اعراب تقدیری ہوگا۔
دونوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قازن میں حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا، اور حالت جری میں کسرہ آئے گا. آپ جانتے ہیں قاضی میں آخر میں یا ہے. یا پر اگر حالت رفع میں ضمہ آئے تو ضمہ بھی دشوار ہوتا ہے. ایسی یا ماقبل کسرہ ہے یہاں پر، تو ایسی یا جس کے ماقبل کسرہ ہو اس پر کسرہ پھر آئے تو یہ بھی کلام عرب میں دشوار ہوتا ہے. تو حالت رفع میں یا پر ضمہ آئے گا بعد کسرہ، یہ بھی دشوار. حالت جری میں یا پر کسرہ آئے گا بعد کسرہ، تو یہ بھی دشوار. تو حالت رفعی اور حالت جری میں قازن جیسی مثالوں میں اعراب دشوار ہوگا. اس لیے اس دشواری کے پیش نظر حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب تقدیری ہو جائے گا. اس کے برخلاف حالت نصبی، اس کے اندر اعراب تقدیری نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ آپ نے سمجھ لی دشواری کی کہ وہاں پر اعراب تقدیری کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ یا پر یا تو حالت رفع میں ضمہ آ رہا تھا جو کہ دشوار ہے، یا حالت جری میں یا پر کسرہ آ رہا تھا بعد کسرہ جو کہ دشوار ہے. اور رہا حالت نصبی، تو حالت نصبی میں فتحہ آئے گا یا پر، اور یا پر فتحہ بعد کسرہ دشوار نہیں ہوتا ہے کلام عرب میں. اس لیے حالت نصبی میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا بلکہ اعراب لفظی ہو جائے گا. لہذا کہا جائے گا جاءنی قاضٍ رأیت قاضیہ مررت بقاضٍ، یا الف لام کے ساتھ کہیں اور کہیں جاءنی القاضی رأیت القاضیہ مررت بالقاضی. تو حالت رفعی اور حالت جری دونوں میں اعراب تقدیری ہوگا. حالت نصبی میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں استثقال نہیں ہے. اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں رفع و جر اے فی حالت الرفع والجر، یعنی حالت رفعی اور حالت جری میں قازن جیسی مثالوں کا اعراب تقدیری ہوگا. لا فی حالت النصب، حالت نصب میں تقدیری نہیں ہوگا اعراب. کیوں؟ لاستثقال الضم والکسرہ علی الیا، کیونکہ یا پر بعد کسرہ دشوار ہے اور ضمہ دشوار ہے. ضمہ دشوار ہے اور کسرہ دشوار ہے، اور ضمہ حالت رفع میں آتا ہے، کسرہ حالت جری میں آتا ہے. دون الفتحہ، فتحہ دشوار نہیں ہے، لہذا حالت نصبی میں فتحہ آتا ہے تو وہ دشوار نہیں ہوگا. اس لیے حالت نصبی میں اعراب لفظی ہوگا، تقدیری نہیں ہوگا. وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّةٍ، وَنَحْوِ مُسْلِمِيَّةٍ، اور مسلمیہ جیسی مثالیں کا قازن جیسے کہ قاضی، اور مسلمیہ جیسی مثالیں. صاحب شرح جامی فرماتے ہیں عطف علی قولہ کا قاضن، یہ مسلمیہ نحو مسلمیہ کا عطف کا قازن پر ہے، مصنف کے قول کا قاضن پر ہے. یہ عطف علی قولہ کا قاضن کیوں نکالا صاحب شرح جامی نے؟ حالانکہ یہ تو بالکل بات واضح ہے کہ جب ما قبل میں قاضن ذکر کیا اس کے بعد عطف ذکر کر کے نحو مسلمیہ کہہ دیا. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہاں عطف ہے. لیکن عطف علی قولہ کا قاضن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بچوں، اصل میں یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا صاحب کافیہ پر. اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے صاحب شرح جامی نے یہ ذکر کیا. اعتراض یہ ہو سکتا ہے بچوں کہ نحو مسلمیہ یہ عطف ہے قازن پر. تقدیری عبارت اس طرح ہے کا نحو مسلمیہ، تو کاف کے بعد لفظ نحو مستدرک ہے، کیونکہ کاف بھی تشبیہ کے لیے ہے اور لفظ نحو بھی تشبیہ اور تمثیل کے لیے ہے. اس لیے کاف اور نحو دونوں کا معنی ایک ہو گیا. جب دونوں کا معنی ایک ہو گیا تو اب جب ما قبل میں قازن سے پہلے کاف ہے موجود کا قاضن، تو لفظ نحو لانے کی ضرورت نہیں تھی صاحب کافیہ کو. تو پھر لے کر آئے تو یہ لفظ نحو کا آنا یہ مستدرک ہے، بے فائدہ ہے. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی نے جواب دے دیا اس بات کا کہ مسلمیہ یہ صرف قازن پر عطف نہیں ہے. اگر صرف قازن پر عطف ہوتا تب تو کاف کے تحت جیسے قازن تھا ویسے ہی کاف کے تحت مسلمیہ آتا، تب تو نحو بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہاں پر مسلمیہ کا عطف صرف قازن پر نہیں ہے بلکہ یہاں پر اس کے مجموعہ پر عطف ہے، یعنی کا قاضن پر عطف ہے.
जब का काजिन पर आतफ है, पूरे पर आतफ है, तो अब ऐसी सूरत में काफ के तहत काजिन तो था, लेकिन का काजिन काफ पूरे पर जब मजमुआ पर आतफ है तो अब मुस्लिमिया ये काफ के तहत आएगा नहीं, उसका मदखुल बनेगा नहीं। जब मदखुल नहीं बनेगा तो अब इसके लिए यहाँ पर तमसील और तशबीह के लिए लफ्ज़ नहव लाने की ज़रूरत थी। इसलिए अब ये एतराज़ करना बेजा हो जाएगा कि यहाँ पर लफ्ज़ नहव ये मुस्तदरक है। बात समझ आई? इसीलिए साहिब शरह जामी ने फरमाया अतफुन अला कौलिही का काज़िन, ये का काज़िन के मजमुआ पर आतफ है, सिर्फ काज़िन पर आतफ नहीं है। अब माना क्या होगा बच्चों? माना होगा यानी तक़दीरुल इराब लिल इस्तिस्क़ाल, इस्तिस्क़ाल की वजह से इराब की तक़दीर क़द यकून फ़िल इराब बिल हरका। अब ये साहिब शरह जामी जो निकाल कर लेकर आ रहे हैं इबारत, ये इसलिए निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि काज़िन एक मिसाल दी साहिब काफिया ने, और उसी की मिसाल इस्तिस्क़ाल की एक दूसरी मिसाल मुस्लिमिया भी दी, दो मिसालें दी, तो दोनों में कुछ फ़र्क है क्या? तो फरमाते हैं हाँ, दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि काज़िन के अंदर इराब इस्तिस्क़ाल की वजह से इराब तक़दीरी है, लेकिन काज़िन का इराब बिल हरकत है। इसके बरखिलाफ मुस्लिमिया, उसके अंदर भी इराब तक़दीरी है इस्तिस्क़ाल की वजह से, लेकिन उसका इराब बिल हर्फ है। तो दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए दो मिसालें साहिब काफिया ने पेश की। फिर एक फ़र्क भी बता दे रहे हैं इस्तिस्क़ाल और ताज़्ज़ुर में। फ़र्क ये बता रहे हैं कि इराब तक़दीरी होता है ताज़्ज़ुर की वजह से, तो वो सिर्फ इराब बिल हरकत होता है, लेकिन इराब जो इस्तिस्क़ाल की वजह से तक़दीरी होता है वो इराब बिल हरकत भी होता है जैसे कि काज़िन में, और इराब बिल हर्फ भी होता है जैसे मुस्लिमिया में। फरमाते हैं साहिब शरह जामी, फरमाते हैं तो अब तक़दीरी यानी अब इबारत ऐसे होगी यानी तक़दीरुल इराब लिल इस्तिस्क़ाल क़द यकून फ़िल इराब बिल हरकत, इस्तिस्क़ाल की वजह से इराब की तक़दीर कभी तो इराब बिल हरकत में होगी, वक़द यकून बिल इराब बिल हर्फ, और कभी इराब बिल हर्फ में होगी। इराब बिल हरकत की मिसाल जैसे काज़िन, इराब बिल हर्फ की मिसाल जैसे मुस्लिमिया। बरखिलाफ इराब के उस तक़दीर इराब के बरखिलाफ जो कि ताज़्ज़ुर की वजह से होता है, व इन्नहु मुख़्तस्सुन बिल इराब बिल हरका, क्योंकि ताज़्ज़ुर की वजह से जो तक़दीर इराब होता है वो तक़दीर इराब मुख़्तस है इराब बिल हरकत के साथ, इराब बिल हर्फ में नहीं पाया जाता। व नहव मुस्लिमिया रफ़अन, मुस्लिमिया जैसी मिसालों में इराब तक़दीरी होगा, लेकिन इराब तक़दीरी काज़िन में तो इराब हालत रफ़ी और जर्री दोनों में तक़दीरी था, लेकिन मुस्लिमिया में इराब सिर्फ हालत रफ़ी में तक़दीरी होगा। क्यों? वजह क्या है कि हालत रफ़ी में सिर्फ तक़दीरी होगा? दोनों में काज़िन और मुस्लिमिया में फ़र्क बच्चों सिर्फ इतना है कि काज़िन के अंदर इराब बिल हरकत था, और वहां पर हालत रफ़ी में ज़म्मा या पर दुश्वार हो रहा था कसरे के बाद, हालत जर्री में या पर बाद कसरा भी दुश्वार हो रहा था, इसलिए उसमें हालत रफ़ी और हालत जर्री दोनों में तक़दीरी और इराब हो गया। मुस्लिमिया में जो इराब जो तक़दीरी हो रहा है, यहाँ पर यह जहन में रहे कि यहाँ पर इराब बिल हर्फ है, इराब बिल हरकत नहीं है, इराब बिल हर्फ। अब इराब बिल हर्फ है तो हालत रफ़ी में वाव होगा, हालत नस्बी में अलिफ होगा, हालत जर्री में या होगी। अब गौर करना है यहाँ पर कि अलामत इराब जो वाव है हालत रफ़ी में, वो जिस हालत में अलामत इराब बाकी रहे तो इराब तक़दीरी नहीं होगा, इराब लफ्ज़ी होगा, और अगर अलामत इराब किसी हालत में बाकी ना रहे तो ऐसी सूरत में इराब तक़दीरी होगा। अब देखते हैं मुस्लिमिया में कौन सी हालत में अलामत इराब बाकी नहीं रहती। तो याद रहे हालत रफ़ी में तो अलामत इराब वाव है, और हालत नसबी में जमा मुज़क्कर सालिम में अलामत इराब क्या है? या है, और हालत जर्री में भी क्या है? या है। अब इसको हम मुस्लिमिया में जो जमा मुज़क्कर सालिम है या मुतकल्लिम की जानिब मुज़ाफ है, तो अब हालत रफ़ी में देखते हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ हालत रफ़ी में इराब तक़दीरी होगा। क्यों? उसकी वजह बता रहे हैं। इसलिए कि हालत रफ़ी में मसला हमने कहा जाअनी मुस्लिमिया, अब मुस्लिमिया की असल क्या होगी बच्चों?
مسلمیہ کی اصل ہوگی جاءنی مسلمون یا، تو نون جمع مذکر سالم اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا. اب بچا جاءنی مسلمو یا. اب واو جمع مذکر سالم کا جو واو ہے وہ آخر میں ہے اور یا متکلم ہے. واو اور یا دونوں ساتھ ساتھ آ گئے. جو سیدن کے قاعدے سے ان میں پہلا ساکن ہے واو، لہذا واو کو یا کر دیا سیدن کے قاعدے سے. سیدن والے قاعدے سے یہ واو کو یا کر دیا. اب جب یا کر دیا تو ہو گیا مسلم. اب واو کو یا کر دیا، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، دو حرف ایک جنس کے آ گئے. تو اب مسلم یا کہہ دیں گے. اب پہلے تو میم پر ضمہ تھا واو کی وجہ سے، اب کسر واو یا سے بدل گیا تو یا کی مناسبت کی وجہ سے میم پر کسرہ آ جائے گا. تو کیا ہو جائے گا مسلمیا. کیا آ گیا؟ کیا ہو گیا بچوں؟ واو کو یا کر دیا، یا کہ یا میں ادغام کر دیا تو مسلمیا ہو گیا. اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حالت رفعی میں واو یا ہو جا رہا ہے اور یا کا یا میں ادغام ہو جا رہا ہے. اب حالت رفعی میں جو کہ علامت رفع واو تھی وہ علامت باقی نہ رہی. جب علامت باقی نہ رہی تو اعراب تقدیری ہو جائے گا. اس کے برخلاف حالت نصبی اور حالت جری میں دیکھ لو. حالت نصبی اور جری میں اعراب جمع مذکر سالم کا یا کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. اب اگر حالت نصبی میں آپ دیکھیں رائے تو مسلمی یا، یہ تو کہیں گے نا، مرر تو بے مسلمی یا، دونوں صورتوں میں وہی کہیں گے. آخر میں نون اضافت کی وجہ سے گرا دیجئے، مسلمی یا ہو گیا. مسلمینا یا تھا، مسلمی یا ہو گیا. اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہاں پر علامت رفع، علامت نصب اور علامت جر یا ہی ہے. اب وہ یا بدلی نہیں جا رہی ہے کسی سے، بلکہ اس یا کا یا متکلم میں ادغام کر دیا جائے گا، حالت نصبی میں بھی حالت جری میں بھی. اور ادغام سے یا تو یا ہی رہے گی نا، یا کی حقیقت نہیں بدلے گی. تو حالت نصبی اور حالت جری میں یا جو کہ علامت نصب ہے یا علامت جر ہے وہ باقی رہ رہی ہے. جب وہ باقی رہ رہی ہے تو پھر علامت نصب اور علامت جر جب باقی ہے تو کہا جائے گا کہ اعراب تقدیری نہیں ہوگا، بلکہ اعراب حالت نصبی اور حالت جری میں لفظی ہوگا. اس لیے صاحب قافیہ نے فرمایا کہ مسلمیہ جیسی مثالوں میں اعراب بالحرف ہے اور اس میں حالت رفعی میں صرف اعراب تقدیری ہوگا، حالت نصبی اور جری میں اعراب تقدیری نہیں ہوگا، کیونکہ نصبی اور جری میں علامت نصب اور علامت جر باقی رہ رہی ہے. اسی کو صاحب شرح جامی نے فرمایا یعنی تقدیر الاعراب فی نحو مسلمیہ انما هو فی حالت رفع فقط. یعنی مسلمیہ جیسی مثالوں میں، یعنی جمع مذکر سالم ہو جس کی اضافت یا متکلم کی جانب ہو، ایسی مثالوں میں تقدیر اعراب وہ صرف حالت رفع میں ہوگا، دون النصب والجر. حالت نصبی اور حالت جری میں نہیں ہوگا. فانقلبت الواو یا، تو واو یا سے بدل گیا، واو یا سے بدل گیا حالت رفعی میں. وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، اور یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا. وَكُسِرَ مَا قَبْلَ الْيَاءِ، اور یا کے ما قبل کسرہ دے دیا گیا. جب کسرہ دے دیا گیا اب واو یا میں بدل گیا ہے. فَلَمْ يَبْقَ عَلَامَةُ الرَّفْعِ الَّتِي هِيَ الْوَاوُ، تو وہ علامت رفع جو کہ واو ہے وہ باقی نہیں رہا. وَفِي اللَّفْظ، جو واو ہے وہ لفظ میں، فی اللفظ لفظ میں باقی نہ رہا. فصار الاعراب فی حالت الرفع تقدیریہ، تو حالت رفع میں اعراب تقدیری ہو گیا. بخلاف حالت نصب والجر، برخلاف حالت نصب اور حالت جر کے. کیوں؟ فإن الادغام، تو اس میں تو صرف یا کا یا میں ادغام ہی تو ہو رہا ہے نا، بدلی تو نہیں جا رہی ہے یا حالت نصبی اور جری میں. تو یا کا یا میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام یا کو اس کی حقیقت سے خارج نہیں کرے گا. فإن الادغام لا يخرج الياء عن حقیقتها، کیونکہ ادغام یا کو اس کی حقیقت سے خارج نہیں کرے گا. فإن الياء المدغمہ ايضا یاء، کیونکہ یا مدغمہ بھی یا ہوتی ہے. وقد يكون الاعراب بالحروف، تو ابھی تک صاحب قافیہ نے مثالیں جو استسقال کی دی تھیں، تو ایک قاضی کی مثال دی اور ایک مسلمیہ کی مثال دی. مسلمیہ یہ اس کی مثال ہے کہ جہاں پر اعراب تقدیری استسقال کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اعراب ہے کون سا؟ اعراب بالحرف تقدیری ہو رہا ہے، اور صرف اعراب بالحرف تقدیری ہو رہا ہے وہ بھی حالت رفعی میں صرف. تو اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے
کہ شاید کہ اعراب بالحرف کی تقدیر استثقال کی بنا پر جو ہوتی ہے وہ صرف حالت رفعی میں ہوتی ہے، حالت نصبی اور جری میں نہیں ہوتی ہے۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے؟ تو صاحب قافیہ نے صرف اسی کو ذکر کیا، حالانکہ اعراب بالحرف کی تقدیر استثقال کی بنا پر حالت رفعی ہی میں صرف نہیں ہوتی ہے جیسے کہ صاحب قافیہ نے ذکر کیا، بلکہ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، تینوں حالتوں میں بھی تقدیر اعراب ہوتا ہے۔ اعراب بالحرف اعراب تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں بھی۔ تو رہی یہ بات کہ صاحب قافیہ نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا، تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ صاحب قافیہ نے اس کو قلت کی بنا پر ذکر نہیں کیا، بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری، اعراب بالحرف استثقال کی بنا پر بہت کم ہوتا ہے، تو قلت کی بنا پر صاحب قافیہ نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اس کو صاحب شرح جامی اپنی طرف سے ذکر کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد يكون الاعراب بالحروف تقدیریا، کبھی کبھی اعراب بالحروف تقدیری ہوتا ہے فی الاحوال الثلاث، تینوں حالتوں میں، حالت رفعی میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی۔ مثال جیسے فرماتے ہیں فی مثل جاءنی ابو القوم ورأیت ابا القوم ومررت بابی القوم، جاءنی ابو القوم رأیت ابا القوم مررت بابی القوم جیسی مثالوں میں، ان جیسی مثالوں میں، یعنی کہ ہر اس مثال میں جس کا اعراب بالحرف ہو، لفظ کا اس میں معرب کا اعراب بالحرف ہو، اور پھر اس کی اضافت کسی دوسرے لفظ کی جانب کر دی گئی ہو، کسی دوسرے معرب باللام کی جانب کر دی گئی ہو، کہ پھر اس کے آخر میں جو اعراب بالحرف ہے وہ ساکن ہوگا، اور پھر اس کی اضافت معرب باللام کی جانب کر دی گئی ہو تو اللام بھی ساکن ہوگا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اعراب حرف اعرابی جو ہوگا وہ گر جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ تو ہر ایسی مثال کے اندر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہو جائے گا، جیسے کہ ابل میں لفظ ابو میں واو تھا آخر میں ساکن ہے، اس کی اضافت القوم کی جانب کر دی معرب باللام کی جانب، تو لام ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو تو گر گیا، تو پڑھا جائے گا جاءنی ابو القوم، واو گر گیا، اعراب تقدیری ہو گیا نا۔ فرماتے ہیں یہ بہت کم تھا، لیکن مصنف نے قلت کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن تھا تو فَإِنَّهُ لَمَّا سُقِطَ حروف الاعراب عن اللفظ، کیونکہ ان تمام مثالوں میں جاءنی القوم، رأیت ابا القوم، مررت بابی القوم، ان مثالوں کے اندر اعراب، حروف اعراب جب ساقط ہو گئے، لما سقط حروف الاعراب یا لما سقط حروف الاعراب، جو حروف اعراب ساقط ہو گئے عن اللفظ، لفظ سے، بالتقاء الساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، لم يبق الاعراب لفظا، تو اب تینوں حالتوں میں اعراب لفظا نہ رہا، کتابتا نہ رہا، کتابتا تو ہے، لفظا یعنی تلفظا نہ رہا، بل صار تقدیریا، بلکہ اعراب کیا ہو گیا؟ تقدیری ہو گیا۔ تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہو گیا بچوں۔ تو اعراب تقدیری کی کل کتنی صورتیں تھیں؟ دو صورتیں، ایک تعذر کی وجہ سے اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور دوسرا استثقال کی وجہ سے اعراب تقدیری ہوتا ہے، جس کی گفتگو گزر گئی۔ تو اعراب کی تقدیر کی صرف دو ہی صورتیں تھیں، دونوں کو صاحب قافیہ نے ذکر کر دیا۔ اب ان دو صورتوں کے علاوہ ہر جگہ اعراب لفظی ہوگا، تو صاحب شرح جامی، صاحب قافیہ نے بڑے اختصار کے ساتھ فرما دیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فرمایا واللفظی فیما عداہ، مذکور صورتوں کے علاوہ ہر صورت میں اعراب لفظی ہوگا۔ اعراب لفظی یعنی جس کا تلفظ ہوتا ہے، اس اعراب لفظ، وہ اعراب لفظی فیما عداہ، ما قبل کے علاوہ سب میں ہوگا، ما عدا کے علاوہ، ما عدا میں ہوگا، یعنی ما قبل میں جن کا ذکر ہوگا ان کے سوا میں ہوگا۔ اب صاحب شرح جامی ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ ما قبل میں استثقال اور تعذر دو صورتیں ذکر کی، تو صاحب قافیہ نے فیما عدا ہا ضمیر مذکر واحد ہی، ضمیر واحد ہی کیوں لے کر آئے؟ کہنا چاہیے تھا فیما عدا ہما، تعذر اور استثقال دونوں کے علاوہ میں اعراب لفظی ہوگا، یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن صاحب قافیہ نے فیما عدا کہہ دیا۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں کہ ضمیر واحد کی لا کر مراد تو وہی ہے، مطلب تعذر اور استثقال دونوں مراد ہیں، لیکن ضمیر لوٹائی ہے مذکور کی تعویل میں لے کر، یعنی کہ دونوں کو مذکور کی تعویل میں لے لیا اور مذکور کی طرف ضمیر کو لوٹا دیا۔
مفرد کی ضمیر کو. فرمایا فیما عدا یعنی فیما عدا ما ذکرہ، ما ذکرہ سے وہی مراد ہو گیا کہ مذکور کی تعویل میں لے لیا، اس کی طرف ضمیر لوٹا دی. یعنی ما قبل میں جن کا ذکر ہوا ان کے سوا میں اعراب لفظی ہوگا. یعنی ذکر کس کا ہوا ہے اس کا بیان فرما رہے ہیں. مما تعذر فیہ الاعراب یعنی جس میں اعراب متعذر ہو، اب استثقل یا اعراب ثقیل ہو، تو ان دونوں کے ما سوا میں اعراب لفظی ہوگا. ولما ذکر فی تفصیل المعرب المنصرف، مصنف فرماتے ہیں شارح کہ معرب کی تفصیل میں، جب معرب کی گفتگو کی تھی مصنف نے، تو وہاں پر معرب کی تفصیل میں منصرف و غیر منصرف کا ذکر آیا تھا. اور چونکہ غیر منصرف منصرف سے بہت کم ہے، اور غیر منصرف کی پہچاننے سے بھئی دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، منصرف و غیر منصرف، تو ایک تو یہ کہ غیر منصرف کے بنسبت منصرف بہت زیادہ ہے اور غیر منصرف کم ہے. تو جو کم ہے اس کو اگر اس کو پہچان لیا جائے تو غیر جو منصرف ہیں بہت زیادہ ہے ان کو بآسانی سمجھ لیا جائے گا. اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل بھی ہیں، منصرف و غیر منصرف. جب دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں تو اب ایسی صورت میں ایک مقابل کو سمجھ لیا جائے تو اس کے پہچاننے سے دوسرے مقابل بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے مصنف نے چاہا کہ غیر منصرف کو پہلے غیر منصرف کی تعریف کر دی جائے تاکہ منصرف اسی سے سمجھ میں آ جائے، اور غیر منصرف کون کون ہوں گے، کیا کیا صورتیں ہوں گی، ان کو بیان کر دیا جائے تاکہ اس کے علاوہ میں جہاں پر ان کے علاوہ جو صورتیں بچیں وہ سب کے سب کیا کہلائیں گی، منصرف کہلائیں گی. اس لیے مصنف نے آگے غیر منصرف کی بحث کو شروع فرمایا. فرماتے ہیں ولما ذکر فی تفصیل المعرب المنصرف وغیر المنصرف، جب مصنف نے معرب کی تفصیل میں منصرف و غیر منصرف دونوں کی تفصیل کی تھی، وکان غیر المنصرف اقل من المنصرف، اور غیر منصرف یہ منصرف سے کم ہے، وبمعرفته يعرف المنصرف، اور غیر منصرف کی معرفت سے منصرف کی معرفت بھی ہو جاتی ہے. جس طریقے سے تقدیری کے اعراب تقدیری کے کی معرفت سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کے ما سوا میں اعراب لفظی ہوگا، جس طریقے سے وہاں پر کیا تھا مصنف نے کہ اعراب تقدیری کو بیان کر کے اعراب لفظی کے لیے کہہ دیا کہ اس کے ما سوا میں اعراب لفظی ہوگا. بالکل کہ اسی قیاس پر غیر منصرف کی تعریف کر دیں گے، اسی کے علاوہ کہہ دیں گے کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ سب منصرف ہیں. تو اس لیے مصنف نے غیر منصرف کی تعریف کی اور اسی کی تعریف پر اکتفا کیا، منصرف کی تعریف بھی نہیں کی. فقال غیر المنصرف، فرماتے ہیں وکان غیر المنصرف اقل من المنصرف، اور غیر منصرف منصرف سے کم تھا، بے معرفت ہی یعرف المنصرف، اور غیر منصرف کی معرفت سے منصرف کی معرفت ہو جاتی ہے، جیسے کہ اعراب تقدیری کی معرفت اعراب تقدیری کی معرفت سے اعراب لفظی کی معرفت ہو جاتی ہے. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے مصنف نے غیر منصرف کی تعریف کر دی. وقتفا بتعریف ہی ہو، غیر منصرف کی تعریف پر ہی اکتفا کیا، منصرف کی تعریف کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اسی کی معرفت سے اس کی معرفت ہو جائے گی. فقال تو کہا غیر المنصرف. بہرحال غیر منصرف کیا ہے؟